بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکیم باسط علی اپنے علاقے کے ایک مشہور حکیم تھے۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن حکیم صاحب کسی مریض کا علاج کر کے گھر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ حکیم صاحب بھاگتے ہوئے جھاڑیوں کے پاس گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک نومولود بچی کپڑوں میں لپٹی پڑی تھی۔ حکیم صاحب بچی کو گھر لے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی درندے نے بچی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ حکیم صاحب کی بیوی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائی۔ انہوں نے اپنی اولاد کی طرح بچی کی پرورش شروع کر دی۔ 2 سال کے بعد حکیم صاحب کے گاؤں میں ایک بیماری پھیلنے لگی جس سے کئی لوگوں کی اموات ہو گئیں۔ اس بیماری کی لہر سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ حکیم صاحب اور ان کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ بچی کی خاطر ہم اپنا علاقہ بدل دیں گے۔ پھر حکیم صاحب اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس علاقے کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں نیا اور ماہر حکیم آیا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں علاج کے لیے کسی دوسرے علاقے میں نہیں ہوگی۔ ایک دن حکیم صاحب نے دیکھا کہ چند لوگ ایک لڑکی کو رنگین اور خوبصورت چرپائی پر اٹھا کر لے جا رہے تھے اور لڑکی بہت رو رہی تھی۔ حکیم صاحب نے پوچھا یہ لوگ لڑکی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ایک آدمی نے حکیم صاحب کو بتایا کہ یہ لڑکی پیر جاسم سرکار کے پاس جا رہی ہے۔ مرشد کی ان کے گھر پر نظر کرم ہوئی اور مرشد نے اپنی دستار ان کے دروازے پر بھیج دی۔ حکیم صاحب اس آدمی کی بات سے بڑا حیران ہوا اور کہا کہ یہ کیسی رسم ہے کہ دستار کے بدلے اپنی بہن بیٹی کسی پیر کو دے دی جائے؟ آدمی نے کہا کہ ہمارے علاقے میں یہ ایک رسم پائی جاتی ہے کہ پیر صاحب کو جو بھی لڑکی پسند آ جائے وہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر اپنے مریدوں کو دیتے ہیں اور مرید ڈھول باجوں کے ساتھ اس پگڑی کو لے کر لڑکی کے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کے والدین جب پیر صاحب کی پگڑی کو دیکھتے ہیں تو احترام سے اس کو چومتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ پیر کی عزت ان کے در پر آئی ہے اور اپنی بیٹی کو مریدوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ حکیم صاحب بولے یہ تو ایک جاہلانہ رسم ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آدمی نے حکیم سے کہا زبان سنبھال کر بات کرو، آپ اس علاقے میں نئے ہیں اس لیے میں آپ سے نرمی برت رہا ہوں۔ ہمارے علاقے کے ایک معلم نے پیر صاحب کے خلاف بات کی تھی تو مریدوں نے اس کا ایک ہاتھ اور ٹانگ کاٹ ڈالی تھی، آئندہ خیال کرنا۔ حکیم صاحب اس آدمی کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر حکیم صاحب نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تو اس کی بیوی بہت حیران ہوئی۔ اس نے حکیم کو مشورہ دیا کہ ہم اس علاقے میں نئے ہیں اس لیے آپ کو اس معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزرا کہ پتہ بھی نہ چلا۔ حکیم صاحب کی بیٹی جس کا نام سدرا تھا جب جوان ہوئی تو اسے گاؤں کی یہ رسم بہت فضول لگی اور اس نے گاؤں کی عورتوں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ دین اسلام میں اس طرح کی فضول رسموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گاؤں والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ پیر صاحب کے آستانے پر حاضری ضرور دیں۔ حکیم صاحب نے جب اپنی بیٹی سدرا سے کہا ہم بھی پیر صاحب کے آستانے پر حاضری دینے جائیں گے تو سدرا نے انکار کر دیا۔ حکیم صاحب نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا اگر مریدوں کے ذریعے پیر صاحب کو اس بات کا پتہ چل گیا تو تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہماری خاطر وہاں چلی جاؤ۔ سدرا نے اپنے باپ کو مجبور پایا تو ان کے ساتھ چلی گئی۔ سب لوگ پیر صاحب کی قدم بوسی کر رہے تھے کہ اچانک پیر جاسم سرکار کی نظر سدرا پر پڑ گئی۔ پیر صاحب سدرا کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا۔ مریدوں کے ذریعے پتہ چلا کہ حکیم باسط علی کی بیٹی ہے۔ حکیم صاحب کی گھر روانگی کے بعد پیر صاحب نے اپنے سر سے دستار اتاری اور اپنے مریدوں سے کہا کہ حکیم کے گھر روانہ ہو جاؤ۔ مرید پیر صاحب کی دستار کو لیے حکیم کے گھر روانہ ہوئے۔ حکیم صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ سدرا اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس سے باہر ڈھول کی تھاپ سنائی دی۔ 5 مرید ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے حکیم کے دروازے پر رک گئے۔ سدرا کی ماں نے پوچھا دروازے پر کون ہے اور کیا چاہتے ہو؟ تو مریدوں نے جواب دیا ہم پیر جاسم سرکار کے آستانے سے آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، پیر صاحب کی عزت آپ کے دروازے پر آئی ہے۔ حکیم صاحب کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سدرا نے جب اپنی ماں کو پریشان دیکھا تو دروازے کے باہر اور غصے میں آ کر پیر صاحب کی دستار کو گندی نالی میں پھینک دیا اور مریدوں سے کہا کہ تمہارے پیر کی دستار کی اصل جگہ یہی ہے۔ مریدوں نے جب سدرا کی اس حرکت کو دیکھا تو طیش میں آ گئے اور زبردستی سدرا کو اٹھا کر پیر صاحب کے آستانے پر لے گئے۔ انہوں نے لڑکی کو پیر صاحب کے سامنے پھینکتے ہوئے سارا واقعہ بتا دیا۔ پھر پیر صاحب نے مریدوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اب کمرے میں داخل ہونے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ پیر سدرا کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا تم تو غصے میں بھی بہت پیاری لگتی ہو، تجھے کس بات کا دکھ ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو، خوش قسمت ہو تم۔ پھر جیسے ہی پیر سدرا سے زبردستی کرنے لگا اور لپٹنے کی کوشش کی تو باہر سے غصے بھری آواز آئی او بدبخت انسان، اب تیری بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ تجھے اپنے خون کی پہچان ہی نہیں رہی۔ پیر صاحب نے دروازہ کھولا تو باہر وہی معلم کھڑا جس کو پیر کے مریدوں نے معذور کر دیا تھا۔ معلم بولا
سدرا تیری اولاد ہے۔ جب تیری بیوی نے تیرے خلاف آواز بلند کی تھی تب سدرا اس کی گود میں تھی کہ تو نے بیوی کے قتل کا حکم دے دیا تھا۔ سدرا کی ماں اسے گود میں لیے بھاگ رہی تھی اور تیرے مرید خنجر لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے سدرا کو جھاڑیوں کے پیچھے رکھ کر ندی میں ڈوب کر اپنی جان دے دی تھی۔ حکیم باسط علی نے جھاڑیوں میں روتی ہوئی بچی سدرا کو جب دیکھا تو اپنے گھر لے گیا، اور آج تو ہوس میں غرق ہو کر اپنی ہی بیٹی سے منہ کالا کرنے چلا تھا۔ پیر صاحب کے لیے یہ الفاظ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھے۔ آج وہ زمین پھٹنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن ایسے گھٹیا لوگوں کو زمین بھی جگہ نہیں دیتی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ نام نہاد پیر شرم کے مارے آستانے سے ہی بھاگ گیا۔ مریدوں نے اپنے پیر کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک ندی کے کنارے پر پیر صاحب کی دستار پڑی ہوئی ملی، جس سے سب نے اندازہ لگا لیا کہ پیر صاحب نے خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین کرام، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی بہن بیٹی کی عزتوں سے کھیلتے ہیں انہیں ایک دن ایسا دن دیکھنا پڑتا ہے۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زنا جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اگر ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا۔